بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 16 اکتوبر 1951 کو ان کی شہادت ہوئی۔ لیاقت علی خان پاکستان کے دوسرے بڑے رہنما، بانی پاکستان قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے ملک کے قیام میں اور اس ملک کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا نوزائیدہ مملکت کمزور بنیادوں پر تھی، تو اس ملک کو چلانے میں لیاقت علی خان نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر تھے قائد اعظم کی وفات کے بعد، تو ان کو دو ملکوں کی طرف سے دورے کی دعوت آئی، امریکہ کی طرف سے اور روس کی طرف سے۔ اس وقت روس USSR تھا، بہت بڑا ملک تھا، رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، اور دنیا میں دو متحارب قوتیں بن چکی تھی، ایک رشیا اور دوسرا امریکہ۔ رشیا یہ لیفٹسٹ تھے، یہ کمیونزم کو لیڈ کر رہے تھے، اور دوسرا امریکہ جو رائٹسٹ تھے اور یہ سوشلزم کو یہ کیپٹلزم کو لیڈ کر رہے تھے۔ پہلے رشیا نے دعوت دی لیاقت علی خان کو، اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے دعوت آ گئی اپنے ملک میں دورے کی۔ اب حکومت پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ کس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا جائے اور کس ملک کا پہلے وزٹ کیا جائے، اور حکومت جو بھی فیصلہ لیتی، جس ملک کا بھی پہلا وزٹ پرائم منسٹر پاکستان کے کرتے، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان اس بلاک کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک پاکستان نے واضح طور پر کسی بلاک کے ساتھ نہ الحاق کیا تھا اور نہ ہی اپنی ہمدردی ظاہر کی تھی۔ دونوں بلاک ہی پاکستان کے پیرالل چل رہے تھے، تو اس دورے کے ذریعے یہ ثابت ہونا تھا کہ پاکستان کس بلاک کی طرف جائے گا، اور اس نے پھر پاکستان کے مستقبل کا تعین کرنا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے دورے کی دعوت روس کی طرف سے آئی، امریکہ کی دعوت بعد میں آئی۔ یہ بات آج بھی ڈیبیٹیبل ہے، مورخین آج بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اور اس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کی انویٹیشن موجود ہیں۔ پہلے رشیا کی انویٹیشن ہے، اس کے بعد امریکہ کی انویٹیشن ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہم کس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے اور کس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا۔ تو مورخین کی ایک بڑی تعداد، ان کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو رشیا کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی اور رشیا کا وزٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلی دعوت ان کی تھی۔ لیکن ہماری حکومت اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے رشیا کی دعوت کو اگنور کیا اور امریکن دعوت کو قبول کر کے امریکہ کے وزٹ پہ چلے گئے۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان کیپٹلزم بلاک کی طرف جا رہا ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کا بلاک ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ پاکستان اس بلاک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ انتہائی نقصان دہ پاکستان کے لیے ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد رشیا نے اس بات کو بڑا فیل کیا اور اس نے پھر پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور جس بلاک میں ہم شامل ہوئے، امریکن بلاک میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے رشیا کی دعوت کو چھوڑ کر امریکہ کی دعوت کو قبول کیا، گویا ہم امریکن بلاک میں شامل ہو گئے، تو اب امریکہ ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتا، مشکل وقت میں وہ ہمارا ساتھ دیتا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، اس کے بعد سے 2025 آ گیا، جب بھی پاکستان پر کوئی کڑا وقت آیا، جب بھی مشکل وقت آیا، تو امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ گویا اس کی دوستی میں ہمیں نقصان ہوا ہے۔ 1971 کی ایگزامپل بہت بڑی ہمارے سامنے ہے کہ رشیا نے اس دشمنی کو نبھاتے ہوئے انڈیا کا ساتھ دیا، اور پاکستان کو دولت کرنے میں اس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان کی آرمی بنگال میں پھنس چکی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ تھا، ہم اس کے الائنس میں شامل تھے، ہم اس کے اتحادی تھے، وہ بھرپور ہماری معاونت کرتا، اور پاکستان کو وہ باور بھی کراتا رہا کہ اس کا 7واں بحری بیڑا بڑی جلدی آ رہا ہے اور وہ پاکستان کا ساتھ دے گا اور انڈیا کو اور رشیا کو یہاں سے بھگا دے گا۔ لیکن ہم اس کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے، بحری بیڑا نہیں آیا، یہاں تک کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا، ہمارا ایک بازو کٹ کر ہم سے جدا ہو گیا، جو اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا امریکہ کے دورے کا کہ جس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے، اور آج تک ہم اس کے اثرات سے نہیں نکل سکے، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔